بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب ابتلا کیا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا بکلمات وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات کلمات کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم علیہ السلام نے وہ پورا فرمایا، وہ کلمات کو پورے فرمایا، امتحان میں پورا اترا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی جاعلک میں بنانے والا ہوں آپ کو للناس سے لوگوں کے لیے امام۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور میرے اولاد میں سے، قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ میرا عہد امامت جو ہے وہ ظالموں کو شامل نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور جد الانبیاء ہیں، جد الانبیاء۔ مشرکین نے عرب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بنائے تھے اور وہ کہتے ہیں ملت ابراہیمی پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا کعبۃ اللہ، بیت اللہ، ہمارا بھی وہی قبلہ ہے، اس کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہود و نصارہ جو ہے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نصرانی تھے، لیکن سیدھے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، تو نہ مشرکین میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا، ٹھیک ہے جی۔ اول من ضرب بالسیف، فرماتے ہیں سب سے پہلے تلوار سے ابراہیم علیہ السلام نے ضرب کیا۔ سب سے پہلے جو ہے شاب یعنی بڑھاپا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، داڑھی سفید ہوئی تو فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا وقار ہے۔ فرمایا اللہ مزدنی وقارن، یا اللہ مجھے وقار اور بڑھا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیشوا بنایا، جسی طرح پوری روئے ارض پہ دنیا کے لیے جو بیت اللہ ہے وہ مرکز ہے، اسی طرح تمام امتیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا دعویٰ بھی کرتے تھے اور اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی طرف وحی کی، امام الانبیاء کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ ملت ابراہیمی کی کیا کریں؟ تابعداری کریں۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جو کلمات کے ذریعے آزمایا، یعنی وہ اسلام کے وہ اعمال تھے، اعلیٰ اعمال تھے، ہجرت، وطن چھوڑنا اور قربانیاں تھیں، اور اس میں تربیت تھی۔ اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات، ربہ اس کے رب نے جو ہے تربیت کے لیے یہ امتحان تھا، یہ امتحان بطور عذاب و سزا کے نہیں تھا، یہ امتحان بطور تربیت کے لیے تھا، ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام
نے وہ تمام کلمات جو ہے وہ اتمام تک پہنچائے، اور وہ تمام کلمات اسلام کے بنیادی اعمال تھے، اور اس سے جو ہے ایمان کمال تک پہنچا۔ اور جب ایمان کمال تک پہنچتا ہے تو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ جیسے آگ میں ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے مدد نہیں مانگی، فرمایا حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کام بنانے والا ہے، کارساز ہے۔ اب ایمان کے کمال کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ جو ہے ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سناتے ہیں صحابہ کرام کو، قرآن پاک سناتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب صحابہ کرام پہ اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے جو ہے ایمان کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور صحابہ کرام اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اپنے رب کو کافی سمجھنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس پر توکل کرنا، اس کو کارساز سمجھنا، یہ ایمان کا کمال ہے۔ اب آسان انداز میں میں کوشش کروں گا یہ بات اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں یہ توحید کے اللہ تعالیٰ نے مثال دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے سورۃ ابراہیم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات یعنی کلمہ طیبہ، پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ جیسے ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں۔ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول، وہ تقاضا کیا کرتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور باقی اللہ کے علاوہ سے امیدیں وہ کھاٹ دو، اس کا تو اضافات۔ اب دنیا میں اس کی مثال بتائی گئی ہے کہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت جو ہے اس کا تنہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کی شاخیں جو سائڈوں پہ جاتی ہے، اس کو آپ جب تک ان شاخوں کو نہیں کاٹو گے، ان شاخوں وہ کہاں لٹکتی ہے؟ وہ زمین کی طرف ایسے جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو کاٹو گے تو کھجور کا درخت اوپر کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے، اوپر کو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ غیر اللہ سے امیدیں کاٹو گے تو بندے کس طرف امید ہوتی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ذات کی طرف، تو آگے اس کی ایمان ترقی کرتا ہے۔ اور جب ایمان کھجور کا درخت کمال تک پہنچتا ہے تو وہ جو ہے کھجور کے پل جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا جو اصل ہے وہ مومن کے دل میں ہے توحید، اور اس کی شاخیں اعمال ایمان کے بنیاد پہ جو اعمال ہوتے ہیں وہ اوپر کو جاتی ہیں۔ اب جو امیدیں آپ کو امتحانات آئیں گی، آپ کو خوشی میں، غم و رسم رواج کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کے ساتھ مقابلہ کیا اور ایک اللہ کے حکم کو زندہ کر دیا روئے عرض پہ۔ اب رسم و رواج تھا کہ وہ بتوں کے لوگ عبادت کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور بتوں کو جو ہے یعنی توڑا۔ اسی طرح جو ہے معاشرے کے، اسی طرح جو ہے وطن چھوڑنے کا، ہجرت اور سارے وہ امتحانات ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک انسان کو ان امتحانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ان بنیادی امتحانات وہ قربانیاں دے کر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کمال تک پہنچا۔ اور جب ایمان کمال تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں متوجہ ہو جاتی بندے کی طرف۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ سارے واسطے توڑ دیے، نہ زمینی مخلوق سے مدد مانگی، نہ آسمانی فرشتوں سے مدد مانگی۔ فرشتے آئے تھے مدد کے لیے، کیا ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اگر اللہ نے حکم دیا تو پھر ٹھیک، ورنہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم تو نہیں دیا، فرمایا اگر میرا خلیل تم سے مدد مانگے تو تم مدد کر لینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو نہ آسمانی مخلوق سے مدد مانگی، نہ زمینی مخلوق سے مدد مانگی، اور فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو جب یہاں تک آئے تو اللہ جل شان ذات عالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی بقا عطا فرمائی کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا، اور 40 دن آگ میں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جنت سے تخت لایا گیا،
اور ابراہیم علیہ السلام کو اس پر بٹھایا گیا اور آگ کے اندر اللہ نے چشمہ جاری کر دیا اور انار کے جو ہے درخت اللہ نے پیدا کیے، ابراہیم علیہ السلام درخت انار کے پھل کھا رہے اور جو ہے وہ چشمے کا پانی پی رہے، سبحان اور جو ہے 40 دن آگ میں رہے، سبحان 40 دن آگ میں رہے۔ انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوگی۔ آگ اللہ کے امر سے جلاتا ہے۔ اسی طرح آدمی اس طرح مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے کہ میرا اللہ، اب اللہ کا حکم کیا ہے، اگر اس کو پر عمل کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کمال تک پہنچایا۔ جو تو توحید ہے، توحید اس کا جو درخت ہے وہ دل کے اندر ہے، اعتقاد، یقین، اور اس کے پل شاخ آسمانوں میں ہے، اور تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ اگر یہ کمال تک پہنچے، آدمی توحید کی بنیاد پر، اللہ پر یقین کی بنیاد پر جو عمل کرے گا اس کا نتیجہ اس کو آئے گا۔ ہر انسان کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جو ہے یعنی دروازے ہیں آسمان میں ہر انسان کے لیے، ایک پر اس کے اعمال جاتے ہیں اور دوسرے پر اس کے اعمال کے مطابق نتیجہ اترتا ہے۔ ہم نیک اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، صحیح یقین کی بنیاد پر جو آدمی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز بھی قبول ہے، اس کا ذکر بھی، اس کا روزہ بھی قبول کے سارے اعمال قبول ہیں، ان کے اعمال کا ثواب، ان کے جو ہے پل ان پہ اترتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ جو ہے اترتی ہے۔ تو یہ ایمان کمال، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کلمات کو کمال تک پہنچایا۔ تو یہ کلمہ توحید ہے۔ فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جس وقت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کلمات، ایمان کے کلمات کے ساتھ کیا کیا، امتحان لیا، فاتمہن، ابراہیم علیہ السلام نے وہ کمال تک پہنچایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، پھر اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال من ذریتی، فرمایا یا اللہ میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا آپ کے اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو میرا عہد امامت شامل نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب تمام قربانیوں کے لیے اپنا جو ہے اپنے آپ کو سامنے کیا اور تمام قربانیاں کی اللہ کے حکم پر، تو فرمایا کہ اللہ نے پیشوا بنا دیا، پوری انسانیت کے اللہ نے پیشوا بنا دیا۔ اب وجعلنا، اللہ نے فرمایا جعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، اللہ نے سورۃ عنکبوت آیت نمبر 27 فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری فرمایا۔ اولاد میں نبوت بھی جاری ہو گئی، ہاں جی، بنی اسرائیل میں لاکھوں پیغمبر آ گئے، اور امام الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ اور یہاں تک بھی فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ بیت اللہ کے وقت جو دعا مانگی تھی، ہاں یا اللہ میرے اولاد میں امت مسلمہ تک ایک آپ کے ماننے والی جو ہے، آپ کی بات کرنے والے اور آپ کے ماننے والے جو ہے ایک جماعت پیدا کریں، ان میں ایک وبعث فیہم رسولا منہم، ان میں سے ایک رسول بھیجے، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیات ان پر تلاوت کرے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، پورے اخلاق سے ان کا تزکیہ کرے، شرک سے، گناہوں سے ان کا تزکیہ کرے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو وہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے امامت کا اور تمام نعمتیں اللہ نے اولاد میں جاری فرمائی۔ تو جسی طرح جو ہے یہ ایمان کمال تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور حفاظتیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے کعبۃ اللہ کو جو ہے امن کی جگہ بنایا۔ فرمایا وہاں بیڑیا بھی اور شیر بھی جو ہے اپنا شکار جو ہے جب وہ حرم میں آ جاتا ہے تو وہ واپس لوٹ آتا ہے۔ بیڑیا اور شیر بھی جب اپنے شکار کے پیچھے بھاگتے ہوتے ہیں، جب وہ حرم میں داخل ہوتے ہیں، حرم میں تو وہ جو ہے واپس لوٹ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن بنا دیا۔ وجعلنا، اور فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وجعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا، لوگ اس کی طرف آتے ہیں اور پوری دنیا سے، اور امن کی جگہ بنائی۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، یا اللہ اللہم اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم،
یا اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے، اور جو اس کے اہل والوں کو ثمرات، ہر قسم کے ثمرات عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی جو ایمان والے ہیں ان کو میں عطا کروں گا، اور جو کفر والے ہیں ان کو زندگی دنیا میں تھوڑا سا فائدہ دے دوں گا، اس کے بعد عذاب، یعنی عذاب کی طرف میں ان کو مجبور کر دوں گا، عذاب کی طرف چلے۔ تو آخری بات یہ کہ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ آپ کے اولاد میں جو ظالم ہیں ان کے ساتھ میرا یہ عہد شامل نہیں ہوگا، امن والا اور یہ جو ہے امامت والا، ٹھیک ہے نا، امامت والا، ایمان کے کمال والا اور اللہ کی رحمت و برکتوں والا۔ اب یہ دیکھیں، فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ اگر وہ پیغمبر کی اولاد بھی ہے لیکن وہ خود عمل ٹھیک نہیں کرتا تو پیغمبر کی جو ہے نبی زادہ ہونا وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ وہ خود نیک عمل کرے گا تو جو اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو درجات عطا فرمائے گا۔ ورنہ اگر وہ شرک کرے گا تو فرمایا کہ میرا عہد امامت، یعنی عہد خلافت، امامت جو ہے ظالموں کو شامل نہیں ہوگا، ان کو میں پیشوا نہیں بناؤں گا لوگوں کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ بنایا، اور وہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی، فرمایا کہ یہ ملت ابراہیمی پر صحیح معنوں میں کاربند ہے، نہ یہودی اور نہ عیسائی اور نہ مشرکین مکہ جو ہے یہ ملت ابراہیم پر ہے، وہ صرف ان کے پاس دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے۔ ملت ابراہیم پر وہ مسلمان ہیں جو امام الانبیاء کی تابعداری کرے اور شرک سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی